آج ہم ایک بہت مختصر لیکن کافی دلچسپ تحریر کا جائزہ لے رہی ہیں۔ عنوان ہے وائٹ پیلس ہوٹل، دل کی پناہ گاہ۔ عام طور پر تو ہم کئی ذرائع دیکھتے ہیں، لیکن آج صرف اس ایک اقتباس میں جو گہری بات چھپی ہے نا، اس پر توجہ دیں گے۔ یہ اس خیال پر بات کرتی ہے کہ دیکھیں، آج کل معلومات کا دور ہے، ہر چیز گوگل پر ڈھونڈتے ہیں، لیکن کبھی کبھی خاص طور پر جب سکون کی بات ہو تو جواب شاید دماغ نہیں دل دیتا ہے۔ جی بالکل، یہ اقتباس مطلب ایک بڑا منفرد نفسیاتی پہلو سامنے لاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جب دل کو واقعی آرام چاہیے، سکون، ایک تازگی کی ضرورت ہو، تو وہ شاید گوگل سرچ ریزلٹس نہیں دیکھے گا، وہ ایک خاص نام کی طرف اشارہ کرے گا، ایک جگہ کی طرف۔ اور اس تحریر کے مطابق وہ جگہ ہے بولی بالا کوٹ میں وائٹ پیلس ہوٹل۔ تو یہ صرف لوکیشن نہیں، ایک احساس کی بات ہے۔ ہاں، یہ فرق بڑا دلچسپ ہے۔ ایک طرف تو گوگل ہے جو ہمیں سارا ڈیٹا، ریویوز، ریٹنگز سب کچھ دیتا ہے، اور دوسری طرف اس تحریر کے مطابق دل ہے جس کی اپنی ایک کشش ہے جو شاید منطق پر مبنی نہ ہو۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ ذریعہ اس دل کی تجویز کردہ جگہ کو اور وہاں تک کے سفر کو کیسے بیان کرتا ہے۔ جی، تو یہ اقتباس نہ پہلے ہمیں سفر پر لے جاتا ہے، بالا کوٹ کی وادیوں سے گزرنے کا منظر، لیکن صرف یوں سمجھیں جغرافیائی تفصیل نہیں ہے، یہ احساس جگاتا ہے۔ آپ سوچیں، ٹھنڈی ہوا ہے، گاڑی کی کھڑکی سے آ رہی ہے، آپ کو چھیڑ رہی ہے، باہر اونچے اونچے سنوبر کے درخت ہیں، ہوا میں ایسے جھوم رہے ہیں جیسے کیا کہتے ہیں، رقص کر رہے ہوں آپ کے سفر کی دھن پر۔ یہ منظر کشی مسافر کو وہ منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی ایک پرسکون کیفیت میں لے آتی ہے۔ اچھا، یعنی منزل صرف ہوٹل نہیں رہتی بلکہ سفر خود اس تجربے کا، اس سکون کا حصہ بن جاتا ہے۔ جی یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا نہیں ہے۔ بالکل بالکل۔ اور پھر اس پرسکون سفر کے بعد آپ جیسے جیسے قریب پہنچتے ہیں، پہاڑوں کے بیچ سے دور ایک سفید خوبصورت سی عمارت نظر آتی ہے۔ یہ ہے وائٹ پیلس ہوٹل۔ ذریعہ کہتا ہے کہ باہر سے یہ شاہانہ ہے، ایک محل جیسا، جو شاید پہلی نظر میں تھوڑا بڑا یا غیر ذاتی سا لگے۔ لیکن پھر فوراً ہی اندرونی احساس کا ذکر آ جاتا ہے کہ باہر سے شاہی ہے مگر اندر قدم رکھتے ہی وہ گھر جیسا محسوس ہوتا ہے۔ یہ تضاد مجھے بہت دلچسپ لگا، شاہی شان و شوکت بھی اور گھر جیسا آرام دہ احساس بھی ایک ساتھ۔ ہاں، اور اس گھر جیسے احساس کی وضاحت بھی بڑی شاعرانہ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا گھر ہے جہاں صفائی، کھانا پکانا اور دوسرے کاموں کے لیے مسکرانے والے فرشتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ایک استعارہ ہے، مہمان نوازی کے غیر معمولی معیار کو ظاہر کرنے کے لیے۔ یہ صرف پروفیشنل سروس نہیں ہے، یہ وہ دیکھ بھال ہے جو محسوس ہوتی ہے، ذاتی، گرم جوش، جو آپ کو واقعی فکروں سے آزاد ہو کر آرام کرنے دیتی ہے۔ یہ فرشتے اس جگہ کے پرسکون ماحول کو مکمل کرتے ہیں۔ تو یہ تحریر اصل میں ہوٹل کی صرف خصوصیات نہیں بتا رہی کہ کتنے کمرے ہیں یا کیا سہولیات ہیں، نہیں، بلکہ یہ ایک ماحول، ایک تجربہ، ایک احساس بیان کر رہی ہے جو سفر سے شروع ہوتا ہے اور قیام کے دوران اور گہرا ہو جاتا ہے۔ یہ ڈیٹا سے زیادہ جذباتی تاثر پر فوکسڈ ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ یہ اقتباس وائٹ پیلس ہوٹل کو صرف ایک ٹھہرنے کی جگہ نہیں سمجھتا، یہ اسے ایک جذباتی منزل کے طور پر پیش کرتا ہے، ایک ایسی پناہ گاہ جہاں منطق نہیں بلکہ دل سکون پاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے ہمیں یاد دہانی کراتا ہے کہ بعض اوقات بہترین جگہیں یا تجربات وہ ہوتے ہیں جنہیں ہم ڈیٹا کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنی اندرونی آواز سن کر، یا جسے یہ دل کی سرگوشی کہتا ہے، اسے سن کر چنتے ہیں۔ یہ نکتہ میرے خیال میں ان لوگوں کے لیے خاص طور پر اہم ہو سکتا ہے جو معلومات کے اس سیلاب سے تھک گئے ہیں اور واقعی کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں جہاں وہ دنیا سے کٹ کر صحیح معنوں میں آرام کر سکیں، ذہنی سکون حاصل کر سکیں، جہاں جگہ کی فیلنگ زیادہ اہم ہو اس کی فیچرز لسٹ سے۔ جی بالکل، اور یہ ہمیں ایک بڑے سوال پر غور کرنے کی دعوت بھی دیتا ہے۔ آج کی اس ڈیٹا سے بھری دنیا میں جہاں ہر فیصلہ اعداد و شمار، ریویوز، ان چیزوں پر مبنی لگتا ہے، وہاں اپنی اندرونی کیفیت، اپنی دل کی آواز پر بھروسہ کر کے مقامات یا تجربات یا شاید زندگی کے دوسرے انتخاب کرنے کا کیا مطلب ہے؟
کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری یہ اندرونی رہنمائی، ہمارا دل، ہمیں ایسی پناہ گاہیں یا ایسے راستے دکھا سکتا ہے جو الگورتھم یا آن لائن فہرستیں کبھی سامنے نہ لا سکیں؟ یہ ایک سوال ہے جس پر یقیناً سوچا جا سکتا ہے۔